بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، پاکستان میں جس شخص نے بھی حق کی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے یا جس شخص نے بھی سچ بولنے کی کوشش کی ہے اس پر قدغن لگائی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ فواد چودھری کا کیس چل رہا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل کیسز چل رہے ہیں یا جو بھی شخص پاکستان میں حق کی آواز یا سچ بولنا چاہتا ہے، کیونکہ ناظرین پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر سچ بولنا ایک گناہ سمجھا جاتا ہے، سچ بولنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے آرٹیکل میں یہ موجود ہے کہ آپ آزادی رائے جو ہے وہ آپ اپنی کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آزادانہ، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ آپ نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اگر وہ اگلے کو وہ بات جس شخص کے خلاف کرتا ہے اس کو بری لگتی ہے تو اس پہ کیسز بنا دیے جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ کیا وہ قانون کے دائرے میں تھا یا نہیں۔ اس کی کافی ساری مثالیں پاکستان میں ملتی ہیں، جیسا کہ فواد چودھری کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بھی صرف اتنا ہی کہا تھا، الیکشن کمیشن کو انہوں نے منشی کہا تھا، جو کہ ناظرین ان کی یہ اپنی ایک ذاتی رائے تھی، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں تھی یا کوئی ایسی غلط بات انہوں نے نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ان پر اتنے بڑے کیسز بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سب سے اہم کیس رہا ہے فواد چودھری کے علاوہ، اعظم سواتی کا کیس تھا۔ اور اعظم سواتی نے ناظرین جنرل باجوہ کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں۔ ناظرین، باتیں حقیقت تھیں، باتیں سچ تھیں، جس کی وجہ سے وہ انہیں کڑوی لگیں، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو سچ کڑوا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اعظم سواتی کے اوپر کافی سارے کیسز بنائے گئے، پاکستان کی مختلف شہروں میں مختلف عدالتوں میں ان کو بار بار پیش کیا جاتا رہا، اور پھر ان کو جو ہے ریمانڈ پر بھی بھیجا گیا، ان کو جیل میں بھی کافی عرصہ رکھا گیا، پھر اس کے بعد کہیں جا کے ان کی جو ہے وہ ضمانت منظور ہوئی۔ اور آج اسی کیس کے سلسلے میں اعظم سواتی جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اسلام آباد کی، اور وہاں پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ انہوں نے کون کون سی ایسی باتیں کی ہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں۔ ناظرین، اعظم سواتی ابھی تک اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ جو بات اس نے 26 نومبر کو کی تھی، آج بھی اعظم سواتی وہی بات کر رہا ہے۔ جس طرح جو فواد چودھری ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، اسی طرح ہی اعظم سواتی اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ جیسے میں نے فواد چودھری کی بات کی، جب ان کو پیش کیا گیا عدالت میں تو انہوں نے جج کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے الیکشن کمشنر کو منشی کہا تھا۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اعظم سواتی جو ہے وہ بھی۔ ناظرین، یہ ایک کب تک ایسا چلتا رہے گا پاکستان میں کہ آپ جو ہے حق اور سچ کی آواز کو دباتے رہیں گے؟ کچھ ادارے ہیں جو اپنے خلاف سچ سننا پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، آج اعظم سواتی نے جو باتیں کی ہیں ان کے جو چند اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے یہ جنرل باجوہ نے کیا ہے۔ یہ اعظم سواتی نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے۔ ناظرین، جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہونے لگے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے پاکستان کی افواج یا فوج پاکستان جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 سال سے پاکستان کی افواج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی آ رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اہم سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف پاکستان کی افواج کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارے سیاست دانوں کا بھی قصور ہے، جو پاکستان کی افواج کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کریں۔ اعظم سواتی نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ یہی باتیں انہوں نے 26 نومبر کو کی تھیں، جس کے بعد ان کے اوپر کیسز بنائے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیرون ملک جو پاکستانی اس وقت بیٹھے ہیں وہ جنرل باجوہ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اعظم سواتی کے مطابق یہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کا ذمہ دار انہوں نے جنرل باجوہ کو قرار دیا ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی ہے، کیونکہ ناظرین جس طرح رجیم چینج کا آپریشن ہوا تھا، اس میں یہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں پاکستان کی افواج بھی ملوث ہیں،
انہی کی وجہ سے جو ہے عمران خان کو انہوں نے ہٹایا، پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے جو بھی پاکستان کے حالات ہوئے ہیں، جس طرح مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ البتہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوگا، لیکن ہمیں جو ہے اس طرح کی خبریں سننے میں نہیں آ رہی، کیونکہ ناظرین ڈالر کی پرائسز کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی نے جو اس وقت کے نئے آرمی چیف ہیں پاکستان کے، جنرل عاصم منیر، ان کو بھی مخاطب کیا اور ان کو کچھ مشورہ دیا۔ اعظم سواتی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں پر نظر رکھیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیں جس طرح وہ جنرل باجوہ کو انہوں نے جس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور آج پاکستانی اور جو پاکستانی بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ جنرل باجوہ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو مشورہ دیا اعظم سواتی نے۔ ان کا اشارہ تقریباً پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں نواز شریف ہو گیا یا شہباز شریف کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ آپ ان سے ذرا بچ کے رہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کی جتنی بھی بدتر صورتحال ہے اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے تھوڑا بچ کر رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر بات کرتے ہوئے بھی اعظم سواتی نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو گولی مار دینے سے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا تو آپ ان کو گولی مار دیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مار دینے سے، یعنی کہ اعظم سواتی کو مار دینے سے یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ مجھے مار دیں۔ لیکن ناظرین کسی کو مار دینا یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا پاکستان میں، چاہے کوئی بھی سیاستدان ہو، جتنے بھی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جو ہیڈ ہے عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا یا آصف علی زرداری ہے، ناظرین ان کو مار دینے سے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، بلکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ زیادہ مزید بگڑیں گے، کیونکہ یہ بھی چند روز سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے آصف علی زرداری پر اس بات کا الزام لگایا ہے کہ جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ انہیں 10 ارب روپے کا ہرجانے کا جو ہے نوٹس بھیجا جائے گا آصف علی زرداری کو، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ ناظرین اعظم سواتی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو مارنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کو ماریں گے، کیونکہ اس وقت اعظم سواتی کے مطابق پورا پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ناظرین اس میں حقیقت بھی ہے، اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو اس وقت کے پاکستان کے حالات ہیں، جیسے امپورٹڈ حکومت نے کہا تھا کہ ہم آ کے مہنگائی پر کنٹرول کریں گے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کریں گے، بجائے اس کے کہ معیشت کو مضبوط کیا جائے، وہ پاکستان کی جو معیشت ہے مزید بدتر ہو گئی ہے۔ اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، اکثریت ہے، وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اعظم سواتی نے ایک اور بھی بات کی ہے، جس میں میڈیا کے لوگوں کے خلاف جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ جب ارشد شریف اور معید پیرزادہ جیسے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر نہیں بلکہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر سے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے جو حالات ہیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، آپ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے حالات کو مزید بگاڑیں۔ یہ بات ان کی کافی حد تک، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 100% ان کی بات یہ ٹھیک تھی اعظم سواتی کی، کہ جس ملک میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو یہاں سے دوسرے ملک ہجرت کرنی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ پاکستان کے حالات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ اب جو میڈیا کے مزید جو بڑے نام ہیں ان پر بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکستان میں سچ سننا نہیں چاہتے لوگ، جن کے خلاف سچ بولا جائے تو ان کو پھر غصہ بھی آتا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے اعظم سواتی نے 22 کروڑ لوگوں سے التجا کی ہے کہ آپ عمران خان کے لیے نکلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح راہ پر چلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے، تو آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ آنے والے جو ضمنی انتخابات ہیں یا اس کے علاوہ جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں آپ عمران خان کا ساتھ دیں۔
ناظرین آخر میں اعظم سواتی نے جنرل باجوہ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے التجا کی، انہوں نے درخواست کی کہ آپ قانون کے تابع ہو جائیں، کیونکہ ناظرین جو بھی آرمی چیف پاکستان میں رہا ہے دیکھنے کو تو یہی لگا ہے بظاہر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کے تابع نہیں بلکہ قانون ان کے تابع ہے۔ یہاں پر اعظم سواتی نے بہت اچھی بات کی کہ جنرل آصف منیر صاحب آپ کو قانون کے تابع ہو جانا چاہیے تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکے۔ اس وقت تک پاکستان کے ناظرین حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو قانون کے تابع نہ کر لیں، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں، آرمی چیف ہوں، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، جب تک وہ خود کو قانون کے تابع نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ناظرین یہ ان کی آج کی پریس کانفرنس تھی اعظم سواتی کی، جو کہ انہوں نے سیشن کورٹ میں آج پریس کانفرنس کی ہے۔ اور اعظم سواتی ناظرین ایک 70 سال کا بوڑھا اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود، تشدد برداشت کرنے کے باوجود، ان کو جسمانی ریمانڈ پر بھی دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی دکھایا کہ جس طرح ان پر زخموں کے نشان تھے، ان پر تشدد کیا گیا، اس کے باوجود بھی یہ بوڑھا ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہے اور ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات خراب ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے۔ ناظرین اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔